اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا، عالم ارواح میں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جو روحیں تھیں خاص، جو نیک اور خاص لوگوں کی روحیں تھیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاص، ان کے اندر ایک نور جو ہے وہ نور اس کے اندر ڈالا گیا۔ جس طرح انبیاء کی روحیں ہیں، نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اولیاء کی روحیں ہیں، اور اسی طرح ایک عام انسان کی روح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جو نیک روحیں تھیں ان کو چن لیا۔ اب آپ جو نیک روحیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روحیں تھیں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بنانا چاہتا تھا، جو اچھی روحیں تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ اور اگر کسی انسان کے اندر اس کی روح میں یہ 7 خاص بڑی نشانیاں موجود ہوں تو ایسی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن عالم ارواح میں چن لیا تھا۔ جو روح ہے یہ ایک بذات خود یہ بہت بڑی طاقت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک انسان کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن روح کے ساتھ لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ 7 ایسی نشانیاں کون سی ہیں کہ جس سے جو خاص روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں عطا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر ایسی روح جو ہوگی، اگر کسی انسان کے اندر ایسی روح، نیک روح موجود ہے، تو وہ انسان کو گناہوں پر ملامت کروائے گی، بار بار اس انسان کو شرمندہ کروائے گی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا ہو، کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی یا آپ نے کوئی برا کام کر دیا، تو وہ بار بار انسان کو ملامت کروائے گی اور شرمندہ کروائے گی بار بار انسان کو، تاکہ انسان اپنے باطن کو پاک اور صاف کر لے۔ روح بڑی پریشان ہو جاتی ہے جب انسان گناہوں کی طرف لگتا ہے۔ تو یہ ایسی روحیں جو ہے بڑی خاص ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں بھی چن لیا ہوتا ہے، اور یہ بڑی ان کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر نیکی پر ایسی روحیں بڑی خوش ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نیک کام کرتے ہیں تو روح کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی وہ خوش ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کو مزید وہ چاہتی ہے کہ آپ مزید نیکیاں کریں، مزید نیکیوں کی طرف آپ کا جو دل ہے اس کو مائل کرتی ہے۔ تو جتنی بھی نیکیاں ہوں، ایسی روح کو نیکیاں کم لگتی ہیں۔ آپ جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنی زیادہ وہ روح آپ کی جو ہے وہ خوش ہوگی، اور اس کو سکون ملے گا، سکون میں آ جائے گی، اور آپ کو بار بار اچھے، جیسے انسان کو خواب آتے ہیں، روح آپ کی جس طرح کے آپ کو خواب آ رہے ہیں، آپ روح کو جو کچھ دے رہے ہیں وہی کچھ آپ کو پھر خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ نمبر 3 پس وہ آپ کو پیاسا رکھے گی، یعنی آپ نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے، آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے دے گی، اور آپ کو، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دیدار کیا ہوا ہے، وہ چاہے گی کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ کی زیارت کریں، نظارہ کریں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جتنے بھی عبادتیں کریں گے وہ آپ کو غیر مطمئن رکھے گی۔ ایسا نہیں کہے گی کہ آپ نے بہت زیادہ عبادت کر لی، بس ٹھیک ہے آپ نے اتنا کر لیا اتنا کر لیا، نہیں۔ اگر پاک روح ہے، نیک روح ہے، تو وہ کیا کرے گی کہ آپ کو عبادت میں آپ کو مطمئن نہیں ہونے دے گی، آپ نے روزے رکھے مطمئن نہیں ہونے دے گی، یہی کہے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اور عبادت کریں، یہ عبادت آپ کی کم ہے۔ جس طرح دنیا میں لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی مال ہو، اتنا ہونا چاہیے، اتنا جائیدادیں ہونی چاہیے، اتنا کچھ ہونا چاہیے، تو نیک روح جو ہوتی ہے یہ آپ کو کہتی ہے کہ اور زیادہ نیکیاں کرو، اور زیادہ نماز لمبی کرو، اور زیادہ نوافل پڑھو، خوش ہوتی ہے۔ اور پھر جب روح خوش ہوتی ہے تو وہ آپ کا جو جسم ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے، آپ بھی پھر اس میں بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، روح آپ کو بھی اتنا پرسکون کر دیتی ہے، پھر آپ کا بھی دل کرتا ہے عبادت کرنے کا۔ نمبر 4 پر ایسی روحیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پھر نیک لوگوں کی تلاش میں ہوتی ہیں،
یہ چاہتی ہیں کہ میں نیک لوگوں کی طرف جاؤں، وہ اپنے جیسی روحوں کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی انرجی آ جاتی ہے کہ وہ جب آپ اس روح کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، آپ جب نیک عمل کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو نیک لوگوں تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں میں آپ کو وہ پہنچائے گی جس طرح کا اس کا گروپ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نیک روحوں کا گروپ بنایا تھا، تو وہ اس گروپ میں جانا چاہتی ہوگی۔ وہ چاہتی ہوگی کہ میں وہاں پر جاؤں، ایسے لوگوں سے ملوں۔ اگر آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے تو وہ روح آپ کو ملامت کرے گی کہ ایسے لوگوں میں نہ بیٹھو، اپنے روح کو نیک لوگوں میں، اولیاء اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو اور آپ کو وہ پہنچا کر وہاں پر رہے گی جب تک آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو پاک صاف رکھیں گے تو روح آپ کو نیک لوگوں تک پہنچا کر دم لے گی۔ اور نمبر 6 پر انسان کی جو اندر کی آنکھ ہے، ایک انسان کی ہوتی ہے ظاہری 2 آنکھیں، ایک انسان کی ایک تھرڈ آئی ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور جو بڑی طاقتور ہوتی ہے، جو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس مقام تک کہ جہاں تک روح چاہتی ہے کہ آپ وہاں پر پہنچے۔ وہ آپ کو کچھ بھی آپ سے آپ کو دکھا سکتی ہے، تو آپ کو ایسے ایسے نظارے بھی کروا سکتی ہے کہ آپ جس کا اس کی بہت زیادہ سینس، بہت زیادہ اس کی بہت تیز ہوتی ہے، بہت ہائی ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کو کیا کرتی ہے کہ آپ سے کے سارے پردے ہٹا دیتی ہے اور آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتی ہے جہاں تک آپ چاہ بھی سکتے ہیں اور چاہتے ہیں، اتنے مقامات تک آپ کو پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 6 پر اس انسان کی روح جو ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، وہ بار بار آپ کو یہ یاد دلاتی رہے گی کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جیسے ہی آپ بڑے کسی پروجیکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو فوراً آپ کے اندر آپ کو جھنجھوڑتی آ کر کے نہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بڑی چیز کو اچیو کر بھی لیتے ہیں کوئی اچھا، تو پھر فوراً آ کر آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یا آپ کو خواب نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو قبر قیامت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو احساس دلوانا شروع کر دیتی ہے غفلت میں، آسان الفاظ میں، کہ آپ کو غفلت میں نہیں پڑنے دیتی، کہ جیسے ہی آپ دنیا میں مگن ہونے لگتے ہیں فوراً آ کر آپ کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ غفلت میں نہیں پڑنا، یہ دنیا فانی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر 7 پر کہ جیسے ہی آپ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، جیسے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں یا گناہوں کی لت میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی روح کو زخمی کر دیتے ہیں، تو اس ٹائم جو روح ہے وہ بڑی اداس ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تنہائی آپ کی بور ہو جاتی ہے، آپ تنہائی میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کرتے اور آپ کو رونے کا دل کرتا ہے، آپ روتے بھی ہیں بہت زیادہ تنہائی میں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وہ کام کیے ہیں جو آپ کی روح نہیں چاہتی تھی کہ آپ کریں، آپ نے ایسے کام کیے وہ آپ سے نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ روح آپ کی بے سکون ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی روح بے چین ہوتی ہے تو آپ کا جو ظاہری جسم ہے، ظاہری ذات ہے، یہ بھی آپ کی بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کی ایسی کنڈیشن ہو تو فوراً عبادت کرنا شروع کر دیں، اپنے روح کو پاک اور صاف رہنا۔ وہ تو آلریڈی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک بنایا ہے، وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ نہ کریں اس طرح، وہ آپ کو ملامت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی انسان اسی طرف جاتا ہے، تو آپ اس کی بات سن لیں، مان لیں۔ اگر وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو غلط کام کر رہے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم غلط کام کریں، لیکن اگر ایسے لوگوں کسی کو احساس یہ ہو جائے کہ اچھا یہ میں نے کام کر دیا، یہ غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، احساس ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اندر ایک اچھی پاک روح اللہ نے ڈالی ہے جو آپ کو غلط ٹریک پہ نہیں لے کر جانا چاہتی، جو آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جانا چاہتی ہے اور اللہ سے ملانا چاہتی ہے۔ تو ایسی روح کو آپ نے پاک رکھنا ہے اور جیسا وہ چاہتی ہے آپ نے اس کے ساتھ ویسے ہی اس کو سنوارنا ہے اپنی روح کو، کیونکہ روح جو ہوتی ہے یہ فانی نہیں ہے، روح ہمیشہ آپ کی زندہ رہے گی۔ عالم ارواح میں جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکال دی جاتی ہے، جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور روح جو ہے وہ عالم ارواح میں اللہ کے پاس موجود ہوتی ہے، اور وہ روح جو ہے اگر تو وہ جو روحیں ہیں وہ
یعنی گناہگار انسان کی ہوگی تو پھر اسے قید کر لیا جاتا ہے، اگر نیک انسان کی روح ہو تو پھر اسے آزادی دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔